بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا درس نمبر 52 ہے۔ 9 رکوع کی آخری 3 آیات ہیں اور آیت نمبر 80، 81 اور 82 یہ 3 آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ جیسے کہ گزشتہ آیت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہود نے کچھ غلط عقائد اپنے ذہن میں بنا رکھے تھے، تو ان عقائد میں سے ان کی اب ایک عقیدہ بھی قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اہل اور خواص ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں۔ تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کے بہت قریبی ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ موت آنے کے بعد تم فوراً اللہ کے قریب پہنچ جاؤ۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں یتمنوا الموت، ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو یہ کرتوت کر رہے ہیں اور جو یہ منہ سے باتیں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے تھے کہ ہمارے تو آباء و اجداد سارے کے سارے انبیاء ہیں، لہٰذا وہ سب ہمیں عذاب سے چھڑا دیں گے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہماری قیامت کے دن پوچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیر صاحب انہوں نے ہمارا سارا کچھ پار کروا دیا ہے، تو کل قیامت کے دن جب پیر ہی پھنسا ہوا ہوگا تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ یہود کی روش پر وہ چلے ہوئے وہ ٹھکوسلے ہیں جو یہود نے اپنے ذہن میں رکھے، تو آج جاہل لوگ سمجھ رہے کہ شاید ان ٹھکوسلوں کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو عذاب نہیں ہونا، ہمیں تو اگر عذاب ہوا بھی تو چند روز ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے یہود کہنے لگے کہ ہم تو جہنم میں بس 40 دن رہیں گے، کہ وہ 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام ہمیں کوہ طور پر لے گئے تھے اور ہم نے اللہ کے سامنے بے ادبی کی، تو حضور نے فرمایا پھر کیا؟ تو کہنے لگے پھر آپ کی امت رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ نہیں، تم ہی ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ تو اس آیت میں بھی آگے یہی ذکر فرمایا کہ کہنے لگے ہمیں آگ تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہے؟ کیا اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے پورا کرے گا، یا تم کوئی جھوٹ بات اللہ پر باندھ رہے ہو؟ تو قرآن نے پھر اٹل فیصلہ بتایا ہے 2 آیات میں، اگلی 2 آیات میں، کہ یاد رکھو من کسب سیئۃ، کہ جس نے بدی کو کمایا، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو نبی کا نام ماننا یہ کفر ہے، نبی کا انکار یہ کفر ہے، نبی کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ ساری کفریات یہود میں اور نصارہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسری شرط دیکھیں، یہ قرآن پاک میں پہلی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آگے بھی جتنی بھی یہ آیات آتی ہیں ان سب آیات میں ایمان کے بعد عمل صالح کو شرط قرار دیا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، مستورات کو، عورتوں کو، بالغ مردوں کو، سب کو 5 وقت کی نماز جو ہے بر وقت ادا کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔